يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے 27 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما، جب، قضی الامر، فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، کیا کہے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، وعدکم، وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق کی، وعدہ سچا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، وما کان لیا، اور نہیں تھا میرے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی زور، کوئی غلبہ، الا مگر، ان یہ کہ دعوتکم، میں نے دعوت دی تم کو، میں نے پکارا تمہیں، فاستجبتم، پس تم نے مان لیا، لی، میری بات کو، فلا تلومونی، پس نہ تم ملامت کرو مجھے، ولومو، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، مجھے نہ الزام دو، اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو الزام دو، ملامت کرنی ہے تو اب اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، ہرگز فریاد رسی کرنے والا تمہاری، مصرخ، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اب، وما انتم، اور نہ تم، بمصرخیہ، فریاد رسی کرنے والے ہو میری، اب نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما، اس کا جو، اشرکتمونی، تم شریک بناتے رہے مجھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے بہت دردناک۔ یعنی جب اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا اور سب کو ان کے نامہ اعمال مل جائیں گے، اب شیطان کہے گا، اس وقت شیطان کیا بات کرے گا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی ہے۔ یعنی کتنا قرآن ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے کہ سب باتیں جو ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ساری ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں، ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم نہ مانیں تو یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ اب شیطان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کیا تھے وہ وعدے؟ کہ نجات
اسی میں ہے کہ تم میرے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ۔ اور اللہ نے جو واضح طور پہ جو باتیں بتا دی تھیں، مثلاً سورہ نساء میں آتا ہے یعدہم ویمنیہم، وہ وعدہ دیتا ہے ان کو، یعنی شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے یہ وعدے دھوکہ ہیں۔ یہ باتیں ساری اللہ نے بتائی تھی نا، تو اب شیطان کہے گا جو وعدے اللہ نے تم سے کیے تھے وہ سارے سچے وعدے تھے۔ کہاں سے تھا؟ ہاں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تو تم سے سچے وعدے کیے تھے، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، لیکن جو میرے وعدے تھے وہ صرف دھوکہ، فریب، اور میں نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وہ فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں تھے، لیکن تم نے میری بات مانی، میں نے تو مجبور نہیں کیا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور بھی نہیں تھا۔ ہاں اتنا ہے کہ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، تمہیں پکارا، تمہیں دعوت دی، تمہیں برائی کی طرف میں نے آواز دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ اب مجھے نہ کچھ بھی کہو، میں کوئی پکڑ کے نہیں لے کے آیا تھا تمہیں گناہ کرنے کے لیے، ٹھیک، میں نے تمہیں کہا، گناہ کا رستہ دکھایا، برائی کا رستہ دکھایا، برائی کی طرف تمہیں بلایا، تم نے میری بات مان لی۔ مجھے اللہ نے کوئی ایسا زبردستی کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا کہ ان کو لازماً پکڑ کے تم لے جاؤ اور انہیں کوئی موقع نہ دو، نہیں، میں نے تو بس ایک پکار دی تھی، ایک دعوت دی تھی، تم نے بڑی خوشی سے میری دعوت کو قبول کر لیا، فاستجبتم لی، اب مجھے کچھ نہ کہو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے الزام نہ دو، اگر ملامت کرنی ہے تو ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو الزام دو، میری تو صرف پکار تھی، تم نے میری بے دلیل باتوں کو سنا، مانا، اور پیغمبروں کی جو باتیں دلیل سے بھرپور تھیں ان باتوں کو تم نے رد کر دیا، تو قصور پھر کس کا ہوا؟ سارا قصور تمہارا اپنا ہے، تم نے عقل سے کام نہیں لیا، تم نے دلائل کو جھٹلا دیا، تم نے میرے جو بے دلیل دعوے تھے تم ان کے پیچھے آ گئے۔ اب ولوموا انفسکم، اب اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں اب تمہیں عذاب سے نکلوا بھی نہیں سکتا جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ اللہ کے قہر و غضب سے تمہیں بچا سکتا ہوں، اور اسی طرح نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ اب مجھے اللہ کی طرف سے جو عذاب مجھ پہ ہونے والا ہے تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی، میں تو اب اس سے بھی انکاری ہوں جو تم مجھے اس کا شریک بناتے رہے ہو اس سے پہلے، مجھے انکار ہے اس بات سے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، اگر تم مجھے یا کسی اور کو بھی اللہ کا شریک مانتے رہے ہو تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ یہ جس نے پوری کائنات بنائی، بھلا اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ تم مجھے شریک بناتے رہے ہو۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ہاں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی شیطان ہی کا قول ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ پھر شیطان کی بات پیچھے ختم ہو جاتی ہے، اس کا آخری جملہ شیطان کا من قبل پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اب ظاہر ہے اہل جہنم اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں،
جیسا کہ قرآن کا انداز ہے کہ ایک کنٹراسٹ، سائمنٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے، ایک طرف کی بات کرنے کے بعد پھر اس کا اپوزٹ جو گروہ ہے اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر مومنوں والا کردار اپنانے کا شوق پیدا ہو، ان کے اندر یہ رغبت پیدا ہو، ان میں طلب بڑھے، جنت کے حصول کی وہ کوششیں کریں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہوں گے وہ داخل کیے جائیں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں، جنتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا اس میں سلام ہوگی، یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہوگا؟ سلام کرنا، سلام سلام کی صدائیں بلند ہوں گی۔ جنت امن کی جگہ ہے، سلامتی کی جگہ ہے، وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام پکاریں گے، ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے کے لیے سلام پر ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہاں پہ فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی ان کو سلام کیا جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی درس دیا ہے کہ افش السلام، سلام پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ سلام جو ہے یہ جنتیوں کی عادت ہوگی۔ تحیتہم فیہا سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح بیان کی ہے اللہ نے، مثلاً ایک مثال، کلمتاً طیبتاً، کلمہ طیبہ کی، کلمتاً طیبتاً پاکیزہ کلمہ کی، طیب کلمے کی مثال اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے۔ کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ مثال ایک پاکیزہ درخت کی، اللہ نے پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ ایک پاکیزہ درخت کی مثل، اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلھا، وہ دیتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے جو نیک اعمال ہیں وہ دن رات ہر آن ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ کلمتاً طیبتاً سے اسلام یا لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور کوئی بھلائی کا کام ہو، نیکی کی دعوت ہو، کوئی سچائی اور حق کی کوئی تحریک ہو، جس نے بھی ایسی کسی نیکی کی ابتدا کی ہو، اس نے گویا اپنے لیے ایک پھلدار درخت بنا لیا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت، پھلدار درخت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے، ناپاک کلمہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک ایسے درخت کی طرح، یعنی یہ دیکھیں پیچھے پھر ہیں، کلمہ طیبہ کی مثال ہے کاشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت جیسی، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی
اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال بیان کی گئی ہے ناپاک درخت کی طرح، وَمَثَلُ كَلِمَةً خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی یعنی گندی بات کی مثال، ناپاک بات کی مثال، کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، خبیثتی ناپاک درخت کی طرح سے ہے، نِجْتُثَّتْ، جو اکھیڑ دیا گیا ہو، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار۔ اس کی تفسیر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی شخص کسی نیکی کی ابتدا کرتا ہے نا، ویسے تو ظاہر ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ عام طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن یہاں کلمہ طیبہ سے مراد توحید پر مبنی تمام نظریات اور بھلائی کی ہر بات اور کلام طیب ہے، حق کی دعوت، پاکیزہ بات، ہر قسم کی پاکیزہ بات، ہر قسم کا نیکی کا کام اس سے مراد ہے۔ جو شخص بھی کسی اچھے کام کو شروع کرتا ہے گویا وہ اپنے لیے ایک بہت عمدہ پھلدار درخت لگا دیتا ہے، پھر جب تک وہ عمدہ بات اور وہ درخت جو اس نے بھلائی کی ابتدا کی ہے وہ رہے گا تو اس کے اثرات جس کو فیضیاب کریں گے اور جس تک بھی اس کی وہ بات پہنچے گی اور اس کی یہ دعوت کو جتنے لوگ بھی قبول کریں گے اور آگے جتنا پھیلائیں گے اس کا جتنا حلقہ اثر وسیع ہوگا اور وہ اس شخص کے لیے اس کے اثرات اس کو پہنچتے رہیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اسلام میں کسی نیک کام کا آغاز کیا تو اس کے لیے اس کام کا اجر بھی ہوگا جو اس نے کیا ہے، اور بعد میں جو بھی لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، لیکن اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کسی نے اسلام میں کسی بری چیز کا آغاز کیا تو اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا جو اس نے کیا، اور بعد میں جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر ڈالا جائے گا، مگر ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہے نیکی کی بات، اچھی بات، کلمہ طیبہ کے اثرات، جبکہ کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا درخت ہو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ یہ نیکی اور اس کے اثرات کے مقابلے میں برائی اور برائی کی دعوت اور برائی کے اثرات کی مثال دی گئی ہے۔ جیسے ایک بہت عمدہ مضبوط اور پھلدار درخت کے مقابلے میں جو جھاڑ جھنکار ہے نہ تو اس کی جڑوں میں مضبوطی ہوتی ہے، نہ اس کے وجود کو ثبات، نہ اس کا سایہ ہوتا ہے، نہ پھل۔ برائی بھی بعض اوقات لوگوں میں جب رواج پا جاتی ہے تو اچھی لگنے لگتی ہے اور لوگ اس کو ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کے وقتی طور پر اس میں کشش محسوس کرتے ہیں، جیسے حرام مال کی کثرت اور چمک دم لوگوں کو کتنا متاثر کرتی ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو برائی کو کوئی دوام حاصل ہے اور نہ ہی اس کے اثرات میں لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہے، بلکہ جو برا کام کوئی شروع کرتا ہے تو اس کے برے اثرات، جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ لیتے ہیں جو بھی انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے جو آثار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بری بات کے جس طرح اچھی بات کے اثرات جو ہیں وہ انسان کو فیض اس کا پہنچتا رہتا ہے، اسی طرح بری بات کے آثار جو ہیں اس کی جو برائی کے اثرات ہیں لوگوں پر وہ بھی برائی پہنچتی ہی رہتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اگلی جو آیت ہے
اس سے یثبت اللہ الذین، ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، پختہ بات کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ یہاں قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ ایمان، آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا شخص دنیا کے اندر اپنے کردار میں مضبوط ہوتا ہے اور ثابت قدم ہوتا ہے، اس کے حوصلے، اس کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ استقامت بخشتا ہے۔ جیسا کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی جو ثابت قدمی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا، یثبت اللہ الذین آمنوا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اسے بٹھاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے، یعنی اسے دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، وہ دونوں جگہیں دیکھتا ہے اور پھر اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے، قبر میں اس کو بٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اسے پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسے پوچھا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ودینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے وَنَبِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو ایک انیشیل انٹرویو ہے یہ ہر شخص کا ہوگا، قبر میں بھی ہر شخص نے جانا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، موت برحق ہے، کل من علیہ فان، ہر شخص کو فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اس سے بچ کے، اس سے بھاگ کے کہیں نہیں ہم جا سکتے، کبھی نہیں بچ سکتے اس سے۔ اور پھر قبر برحق ہے، اس گھر میں سب نے جانا ہے اور وہاں پہ یہ سوال و جواب ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سوالوں کے جوابات رٹ لیں، وہاں ثبات اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لیکن جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ خالق ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس سے دوستی لگا لیں، اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو اس کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفر اللہ کی کثرت کر دیں۔ اگر اس نے ہمیں معاف کر دیا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، تو پھر اور چاہیے کیا؟ جسے رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات پہ چلیں، اس کی باتوں کو مانیں۔ کتنی کلیئر باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں نا، ہمیں قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ مانو، لیکن ہم پھر نہیں باز آتے۔ اب تو آج یہ بھی پڑھ لیا کہ قیامت کے دن وہ صاف مکر جائے گا، کہے گا میرا کوئی زور نہیں تھا تم پہ، صرف میں نے تو ایک دعوت دی تھی، تم نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا، اب مجھے نہیں کوسو، مجھے ملامتیں نہ کرو، اب اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں بس اسے صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں، اسے اپنے دلوں میں اتاریں، اسے محسوس کریں، اپنے رب کی باتیں، اپنے رب کا کلام، اور کوشش کریں کہ اس پہ عمل بھی کریں۔ جو بات بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے لیے ہے۔ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے۔ یہ سب باتیں مجھ سے کہی جا رہی ہیں۔ ترجمہ پڑھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بس اس کو رٹ کے تو ہم پیپر دے دیں اور بس ہم کہیں جی ہم نے تو ترجمہ پڑھ لیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اتنی دیر میں نے اپنے رب کا یہ پیغام سنا ہی نہیں، اب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو بس اب اس پہ عمل بھی ساتھ ساتھ، اور اس کو آگے پہنچانے کا کام بھی ساتھ ساتھ، اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ آخری دم تک جوڑے رکھے۔ اب کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو خلاف کیا میں نے تم سے، اخلافا میں نے خلاف کیا، اخلفتو میں نے خلاف کیا، اخلافا اس نے خلاف کیا ماضی ہے، اخلفتو میں نے خلاف کیا، کم تم سے، یخلفو وہ خلاف کرتا ہے، اخلافن خلاف کرنا، تلومونی تم ملامت کرو، نی مجھے، یو بلیم می، لاما اس نے ملامت کی، یلومو وہ ملامت کرتا ہے، لومن ملامت کرنا، ادخیلا داخل کیے جاتے ہیں، یہ مجہول ہے، made to enter، ادخلا یدخلو ادخالن داخل کرنا، ادخلا اس نے داخل کیا، ادخلا وہ داخل کیا گیا، یہ پیسیو وائس، ضربہ اس نے بیان کی، اس نے مارا بھی ہو سکتا ہے، اس نے بیان کیا بھی ہو سکتا ہے، سائٹڈ، ضربہ یضرب ضربن بیان کرنا، ضرب مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ اجتثت لفظ ہے، اجتثت ناپاک، جو اکھاڑا گیا، which was uprooted جو اکھاڑا گیا ہو، اجتثا یجتثو اجتثاثن اکھاڑنا،
युसब्बितु साबित रखता है, इस्टेब्लिश। सब्बता युसब्बितु तस्बीतुन, साबित कदम रखना। तिलावत सुनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पे अमल करने की तौफीक दे, कुरान पढ़ाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.